پیارے دوستو، حج کی غرض سے مکہ جانے والے حاجیوں کا جہاز کریش ہو گیا۔ جب بلیک باکس تلاش کر لیا گیا تو اس میں سے ایسا کیا ملا کہ جسے سن کر ہر کوئی اشکبار ہو گیا۔ حاجیوں کی مکمل داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ 120 حجاج کرام حج کے لیے خانہ کعبہ جا رہے تھے۔ ہوائی جہاز 3000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ بزنس کلاس کے لوگوں سے ایئر ہوسٹس انتہائی باادب طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک 30 سالہ نوجوان عبداللہ بھی شامل تھا، جو کسی کام کی غرض سے سعودی عرب جا رہا تھا اور کام سے فارغ ہو کر اس نے بھی حج ادا کرنا تھا۔ مخصوص بلندی پر پہنچنے کے بعد ایئر ہوسٹس نے جہاز کی تمام لائٹس آف کر دیں تاکہ لوگ آرام کر سکیں کہ اتنے میں جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور ہوائی جہاز کی تمام لائٹیں جلنے بجھنے لگیں۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز جہاز میں گونجنے لگی، جسے سنتے ہی تمام مسافر پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، ہمیں کچھ تو بتائیں۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی، میں جہاز کے پائلٹ سے رابطے میں ہوں، وہی بتائیں گے کہ آخر جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے، جبکہ دوسرے میں بھی خرابی ہے۔ اندازے کے مطابق تقریباً 25 منٹ کے بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ مسافروں کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ ہر کسی کو موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ بزنس کلاس میں بیٹھے امیر کبیر افراد چیخ کر کہنے لگے کہ تم کس طرح کی بکواس کر رہے ہو، تم ہمیں نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے گھبراتے ہوئے کہا، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح چند لمحوں کی مہمان ہوں، بہتر ہے ہم سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کر لیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایئر ہوسٹس کاک پٹ میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک ڈبہ تھا۔ ایئر ہوسٹس تمام مسافروں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اس ڈبے کو بلیک باکس کہا جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کا ڈبہ ہے، اس پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے کسی دوست یا گھر والوں کے لیے کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک ایک کر کے اس ڈبے میں ریکارڈ کر دیں، یہ محفوظ رہے گا اور آپ کے گھر والوں تک آپ کا آخری پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایئر ہوسٹس نے بلیک باکس پہلے مسافر کو دے دیا۔ سب مسافروں نے اپنے اپنے پیغام ریکارڈ کروائے۔ عبداللہ کی باری آئی تو اس نے اپنا پیغام ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے پیارے رب، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں اس وقت صرف تیرے لیے اپنا پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ ہماری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یا اللہ، اس دنیا کا رسم و رواج ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا نذرانہ لے کر جاتا ہے۔ یا اللہ، تو بے نیاز ہے، تو ساری دنیا کو رزق دینے والا ہے، اور اے میرے مالک، تجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، مگر تیرا گنہگار بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو ضرور پیش کروں گا۔ اگر میں اپنی زندگی کے 30 سالوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو میں تیرے حضور پیش کر سکوں۔ یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار دی۔ میرے دل میں یہ خیال ہمیشہ آتا تھا کہ اللہ کے آگے جو جھک جائے، اسے سجدے کی حالت میں منا لے تو وہ رب اسے نواز دیتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہی تو رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی بھر رزق عطا کیا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی دیکھ بھال کی۔ یا اللہ، تو نے جو نعمتیں ساری عمر عطا کی، میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر تجھ سے غافل ہو جاتا تھا۔ اے میرے پاک پروردگار، میری نماز، عبادت، روزہ، کوئی بھی چیز اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی لاپرواہی میں گزار دی۔ میں اپنی زندگی کے 30 سال سوتا ہی رہا۔ جب جاگ آئی تو موت کا وقت بہت قریب ہے۔ زندگی کے 18 سال پڑھائی میں گزار دیے،
جبکہ 8 سال روزی روٹی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا رہا، کبھی کسی کی غیبت کی، کبھی دنیا کے مفاد کے لیے جھوٹ بولتا رہا۔ میں آگے بڑھنے کے چکر میں حقیقی زندگی کو بھول گیا۔ یہ کبھی نہ سوچا کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا۔ ساری عمر 5 وقت کی نماز ادا نہ کی، ہمیشہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے مالک تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ یا اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جو لمحات تیرے ذکر میں گزارنے چاہیے تھے وہ ٹی وی ڈراموں، فلموں اور کھیل کود میں گزار دیے۔ جو راتیں تیری یاد میں گزارنی چاہیے تھیں وہ راتیں سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے گزار دیں۔ جو وقت مجھے قرآن کریم کی تلاوت اور تیرے کلام کو سمجھنے میں گزارنا چاہیے تھا وہ میں نے موبائل پر گیمیں کھیلتے ہوئے گزار دیا۔ یا اللہ دنیا میں موجود نیک اور پرہیزگار بندے تیری عبادت کرتے ہیں، ان کے لبوں پر تیرا ہی نام جاری رہتا ہے، مگر میں کس قدر بد نصیب ہوں جو تیری قائم کردہ حدوں کو کراس کرتا گیا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس جہاز پر جو بھی آفت آئی وہ میری وجہ سے آئی ہوگی، کیونکہ میرے گناہ ساری دنیا کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ یا اللہ میرے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں، میرا دامن تیری عبادت سے خالی ہے، میں تیرے کمزور بندوں کی مدد بھی نہ کر سکا، امیر ہونے کے باوجود کسی غریب کا خیال نہیں کیا، حقوق العباد بھی ادا نہ کر سکا، ہمیشہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا رہا کہ سب اچھا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی تو میں اپنا دھیان کسی اور طرف کر لیتا۔ اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری جھولی خالی ہے، میری جھولی میں سوائے برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میرے مالک میں کمزور ہوں، کمزور لوگوں کو معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ تیری شان تو یہ ہے کہ تو گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ تجھ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیری دسترس سے میرا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں بے بس اور لاچار ہوں، لہٰذا تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور جہاز کریش کر گیا۔ تمام مسافر لقمہ اجل بن گئے اور ریسکیو ٹیم نے ملبے سے بلیک باکس حاصل کیا تو اس میں ہونے والی ریکارڈنگز کو سن کر سب اشکبار ہو گئے۔ عبداللہ کی ریکارڈنگ کی ہوئی ایک ایک بات سچی تھی، کیونکہ آج ہم اپنی موت کو بھلا کر دنیاوی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی حقیقی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ خدا را آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں اور دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے نماز پنجگانہ ادا کریں تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔